السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 15 دسمبر 2024 اتوار کا دن ہے۔ آج کی کئی تازہ ترین خبریں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی خبریں سنائی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے بھی ایک بڑی اپڈیٹ ہے، وہ بھی آپ اسی ویڈیو کے اندر آگے سنیں گے۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کا پارلیمنٹ میں بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں پارلیمنٹ کھود کر کچھ نکال لوں تو کیا وہ میرا ہو جائے گا؟ اویسی کی پارلیمنٹ میں گھن گرج۔ آئین کی منظوری کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہونے والے مباحثے کے دوران اویسی نے سوال کیا کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا 500 سال پہلے کوئی مسجد تھی؟ اگر میں پارلیمنٹ کھود کر کچھ دریافت کر کے کچھ نکال لوں تو کیا وہ میرا ہو جائے گا؟ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے ہفتے کے روز لوک سبھا میں مذہبی مقامات کے سروے یا انہدام کے مطالبات پر سخت اعتراض کیا ہے۔ اویسی نے اپنے خطاب میں آئین کے آرٹیکل 25 اور اس کی دفعات کا حوالہ دیا۔ واضح رہے 2 دن قبل سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ عبادت گاہوں پر کسی بھی قسم کا سروے اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک 1991 کے پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت مکمل نہیں ہو جاتی ہے۔ اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی مرکزی حکومت پر وقف املاک کو چھیننے کی کوشش کا بھی الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا آرٹیکل 26 کو پڑھیں، یہ مذہبی برادریوں کو اپنے ادارے قائم کرنے اور انہیں برقرار رکھنے کا حق دیتا ہے۔ وزیر اعظم مودی کہتے ہیں کہ وقف کا آئین سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعظم کو کون پڑھا رہا ہے؟ انہیں آرٹیکل 26 پڑھائے۔ مقصد یہ ہے کہ وقف کی املاک کو چھین لیا جائے، آپ اپنی طاقت کے زور پر اسے ہڑپنا چاہتے ہیں۔ پارلیمنٹ اپنے خطاب کے دوران اویسی نے الزام لگایا کہ بی جے پی ملک میں اردو زبان کو ختم کرنے اور ہندو کلچر کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا آرٹیکل 29 کو پڑھیں، یہ زبان کی آزادی فراہم کرتا ہے۔ اردو وہ زبان ہے جس میں ہمارے مجاہدین آزادی نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا، ختم کر دی گئی۔ ان سے بی جے پی پوچھے کہ کلچر کیا ہے، وہ کہیں گے یہ ہمارے ثقافتی قوم پرستی ہے۔ حقیقت میں یہ بی جے پی کی ثقافتی قوم پرستی نہیں بلکہ ہندوتوا کی قوم پرستی ہے، جس کا بھارت کی قوم پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملک میں مساجد کے جاری سروے کے حوالے سے اویسی نے کہا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ 500 سال پہلے کوئی مسجد تھی یا نہیں۔ آج اگر میں پارلیمنٹ کھود کر کچھ نکالوں تو میرا ہو تو کیا وہ میرا ہو جائے گا؟ اویسی نے اس سوال کے ساتھ اپنے خطاب کا اختتام کیا۔ وہیں دوسری جانب دارالعلوم دیوبند کی جانب سے ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ تمام حضرات اس اعلان کو سنیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس اعلان کو شیئر ضرور فرمائیے گا۔ اعلان شروع کرتے ہیں۔ تمام طلبہ عزیز اور زائرین کو اس اعلان کے ذریعے ہدایت کی جاتی ہے کہ ارباب انتظام کی طرف سے احاطہ دارالعلوم میں کسی قسم کی گاڑیوں، 2 ویلر، 4 ویلر اور سائیکلوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس لیے آپ حضرات نہ تو گاڑی سے آئیں اور نہ ہی گاڑیاں کھڑی کریں۔ نیز جن لوگوں کی گاڑیاں کھڑی ہیں 3 یوم کے اندر اپنی اپنی گاڑیاں ہٹا لیں۔ اس کے بعد وہ گاڑیاں لاوارث سمجھ کر پولیس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ دوستو یہ اعلان ہے دارالعلوم دیوبند کی جانب سے۔ وہیں دوسری جانب مولانا محمود مدنی صاحب کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے عبادت گاہوں کے خلاف نئے مقدمات درج کرنے پر روک لگائی ہے۔ زیر التواء مقدمات میں حتمی فیصلے اور سروے کے احکامات جاری کرنے پر پابندی۔ عرضی گزار مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ہمارا مقصد اس ملک میں امن و امان کا تحفظ کرنا ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی و دیگر کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے ملک کے سبھی عدالتوں کو ہدایت جاری کی ہے جب تک کہ سپریم کورٹ کا اگلا حکم نہ آ جائے ملک میں کسی بھی عبادت گاہ، مسجد، مندر اور درگاہ کے خلاف کوئی نیا مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا۔ عدالت نے مزید کہا کہ زیر التواء مقدمات جیسے گیان واپی مسجد، متھرا شاہی عیدگاہ، سنبل جامع مسجد وغیرہ میں کوئی بھی عدالت سروے کا حکم جاری نہیں کرے گی اور نہ ہی ایسا عبوری فیصلہ سنائے گی جس سے عبادت گاہ کی نوعیت متاثر ہو۔ سپریم کورٹ کی ہدایت سے ان لوگوں کو شدید جھٹکا لگا ہے جو ہر مسجد کے پیچھے مندر تلاش رہے تھے۔ چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ، جسٹس سنجے کمار اور جسٹس کے وی وشوناتھن پر مشتمل ایک خصوصی بینچ نے یہ حکم عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق پلیسز آف ورشپ خصوصی دفعات ایکٹ 1991 کو چیلنج کرنے والی متعدد عرضیوں کی سماعت کے دوران دیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے عدالت میں ایڈوکیٹ دشین داوے
اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ منصور علی خان اور ایڈوکیٹ نیاز احمد فاروقی موجود تھے۔ جمعیت کے وکیل دشن داوے نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ سبھی جاری مقدمات کو کالعدم کیا جائے۔ بینچ کو مطلع کیا گیا کہ اس وقت ملک میں 10 مساجد درگاہوں کے خلاف 18 مقدمات زیر التوا ہیں، تاہم عدالت نے پہلے سے زیر التوا مقدمات کی سماعت کو معطل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت نے مرکز یونین حکومت کو ہدایت دی کہ وہ عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق ایکٹ پر دائر عرضیوں کے خلاف 4 ہفتے کے اندر اپنا جواب داخل کرے۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ مرکز کے جوابی کاپی کسی ویب سائٹ حلف نامے سائٹ پر اپلوڈ کی جائے تاکہ کوئی بھی شخص اسے ڈاؤن لوڈ کر سکے۔ یہ سماعت 1991 کے پالیسیز آف ورشپ ایکٹ کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے والی کئی عرضیوں کے تناظر میں ہے۔ اس قانون کا مقصد 15 اگست 1947 کو عبادت گاہوں کی جو حیثیت تھی اسی کو برقرار رکھنا اور اس میں تبدیلی سے روکنا ہے۔ اس معاملے کی اصلی درخواست اشونی کمار اپادھیائے بنام یونین آف انڈیا کے عنوان سے 2020 میں دائر کی گئی تھی، جس میں سپریم کورٹ نے مارچ 2021 میں مرکز کو نوٹس جاری کیا تھا۔ بعد میں اس قانون کو چیلنج کرنے والی دیگر درخواستیں بھی دائر کی گئی۔ آج کی سماعت میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے بھی ایک ریٹ پٹیشن درج کی گئی، جس میں 1991 کے ایکٹ کے مکمل نفاذ کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کئی سیاسی جماعتوں نے اس قانون کے تحفظ کے لیے مداخلت درخواست دائر کی ہے، جن میں سی پی ایم، انڈین یونین مسلم لیگ، ڈی ایم کے آر جے ڈی ایم پی منوج جھا اور این سی پی شرد پوار کے ایم پی جتیندر اوہاد شامل ہیں۔ قابل ذکر بات ہے کہ یونین حکومت نے عدالت کی جانب سے دی گئی توسیعات کے باوجود اب تک اپنا جواب داخل نہیں کیا ہے۔ یہ قانون اس وقت عوامی بحث کا موضوع بن گیا جب اتر پردیش کی سنبھل جامع مسجد کے سروے کے بعد پولیس تشدد کے واقعات پیش آئے۔ اس کے بعد اس معاملے پر عوامی حلقوں میں شدید بحث و مباحثہ ہوا اور عدالت نے اس معاملے میں سخت ہدایات جاری کی۔ عدالتی کارروائی پر عرضی گزار صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ہمارا مقصد اس ملک میں امن و امان کا تحفظ کرنا ہے۔ ہمیں ماضی میں جھانکنے سے زیادہ اس ملک کے مستقبل کی تعمیر اور اس تعمیر میں سبھی طبقوں کی یکساں نمائندگی پر توجہ مرکوز کرنا چاہیے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ مسجد مندر تلاش کرنے والے اس ملک کی یکجہتی اور اتحاد کے دشمن ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے ہمیشہ فرقہ پرستی کی مخالفت کی ہے اور اس نے ان دروازوں کو بند کرنے کے لیے بھی ارباب اقتدار کو بارہا متوجہ کیا ہے جن راستوں پر فرقہ پرستی کا ناگ فن مارے کھڑا ہے۔ یہ جمعیت علماء ہند ہی کی کوشش تھی کہ 1991 میں ایکٹ بنا اور انشاءاللہ ہماری کوشش سے یہ ایکٹ نافذ العمل بھی ہوگا۔ ناظرین و سامعین، یہ بیان تھا صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی صاحب کا۔ آپ سے درخواست ہے کہ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔